بات ہیں، تعلیم ہے، تو آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ اللہ کی فرمودات حکم کو پر بڑے اس کو ٹالو نہ، اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو، کیونکہ یہی باتیں تمہارے کام آئیں گی۔ اگر نہیں عمل کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ تو آخر پہ میں حضور صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کے اپنے لیکچر کو ختم کروں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، آج یہی تم کر رہے ہو۔ اے تمہارے نام نہاد خلیفے اور تمہارے پیٹ پرست مولوی اور تمہارے جالے سارے جنہیں پیچھے لگے ہوئے، یہی ناحق ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون کرتے پھریں، اور آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ چھوڑ دو ان کو، کیونکہ یہ سچائی کا خون کرتے پھر رہے ہیں اور ناانصافی کے ساتھ۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خوش منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ یہ جو تمہارے جس کو تم خلیفے کہتے ہو، یہ سارے بت ہیں، 2 ٹانگوں والے چلتے پھرتے بت ہیں۔ یہ پیٹ پرست مولوی تمہیں امیر شمیر سارے دنیا میں پھر، یہ سارے بت ہیں جن کے پیچھے تم لگے ہوئے۔ ان بتوں پر لعنت بھیجو، چھوڑ کے حق اور سچ کو قبول کر لو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں، بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ تو یہ باتیں ہیں، میرا تو کام ہے کھول کھول کے بتاؤں، حقائق بتا دوں، سچائی بتا دوں، اور جس سچائی اور حقائق سے یہ تمہارے نام نہاد خلیفے تمہارے یہ پیٹ پرست مولوی تمہیں دور لے گئے ہیں، یعنی مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے بہت دور کر دیا انہوں نے، جلسے کرا کے اجلاس بلا کے سارا ایک صدی تمہاری گزر گئی، نسل در نسل۔ تمہیں کوئی پتہ نہیں مرزا غلام صاحب کی تعلیم کیا ہے، تمہیں قرآن کریم کا بھی عمل پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں، اللہ کی کیا تعلیم ہے، کیا کرو کیا نہ، اس کا بھی آپ کو نہیں پتہ۔ آپ کو ذمہ صرف چندے دینا اور شرح کے ساتھ، اور 48 تک چندے انہوں نے پہنچائے ہوئے ہیں۔ تو لٹیرے لوگ ہیں جو مذہب کا بیس بدل کر، مذہب کا نام لے کر تمہیں لوٹنا شروع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر کسی احمدی بہن بھائی اور بزرگ کے پاس کوئی سوال ہو، معقول سوال، تقویٰ پر مبنی سوال، میرے آگے پیش کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ کج بیسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ پیور ڈسکشن گروپ میں بھی یہ اکثر ہوتا ہے کہ جمبا صاحب کا یہ ورچوئس گارڈ اعلیٰ انتہائی ہمگی نظریہ، وہ انقلابی نظریہ کہتا ہے کہ آج تک اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں یہاں ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ میں وہ لوگ جو ہیں جو یہ کہتے ہیں، یا سوال جن کے ذہن میں ہے، ان کو میں بتاتا ہوں کہ مرزا طاہر کے آگے میں نے اپنا مقدمہ رکھا، 10 سال تک وہ چھپا کر بیٹھا رہا، چونکہ میں پابند تھا، اس کا پیروکار تھا، جماعت میں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کوئی ایسا تفرقہ پیدا ہو گیا جماعت کہ جس کا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں اس کے پیچھے چلتا رہا، خاموش رہا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہو گیا، اس نے مجھے نہیں بتایا جماعت کو پیچھے بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا میرے دعویٰ کے حوالے سے۔ بعد میں ان کا وہ اپنا وہ جانشین بنا گیا مرزا مسرور صاحب، اس کو بھاگتے ہوئے یہی میرا مرزا مسرور صاحب بے علم آدمی ہے۔ تو اس شخص نے اس عاجز کا اور میرے اہل و عیال کا پہلے سب سے اخراج اور مخاطیہ کیا۔ یہ غالباً نیوز نمبر 4 ہے یا 3 ہے، وہ شروع میں دیکھ لیں، وہاں پر ثبوت ہے۔ اور اس کے بعد جس انسان نے بھی تقویٰ کے ساتھ میرے دعوے پر غور و فکر کیا اور اس کو سچا مجھے پا کر مان لیا، اس کا بھی اخراج مخاطب لوگوں نے کیا۔ میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج تک جمبا صاحب نے ورچوئس گارڈ کے متعلق وہ نہیں بتایا جو ہمیں اس کے بتانا چاہیے تھا، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میں کیا کروں، مجبوری ہے میری۔ 18 سال ان لوگوں نے میرے ضائع کیے۔ ایک قبرستانی جماعت کے نام نہاد لوگ ہیں، میری الغلام.com دیکھیں، مضامین دیکھیں، ایک نتھو پھتو اڑتا ہے جی یہ میرے سوال جمبا صاحب جواب دو، اس کو میں جواب دیتا ہوں، دلائق صاحب وہ بھاگ جاتا ہے، پھر دورا کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میرے سوال ہیں، یہ بس اتنا انعام دو، آپ نے انعام رکھا ہوا ہے، یہ جواب دو، میں اس کو جواب دوں، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کدھر گیا، پھر تیسرا کھڑا ہوتا ہے۔ میں یہ جن لوگوں کے سوال یہ میں آتا ہے کہ جمبا صاحب نے نیکی خدا کے متعلق کچھ بتایا نہیں، یہ مجھے مجبوریاں ہیں۔ یہ 20 کروڑ مرزا طاہر نے کہا تھا، ہم 200 ملین ہیں، یہ سب جھوٹ بولا اس نے۔ چلو 200 ملین چھوڑو پڑے،
چلو 10 لاکھ ہوں گے، 20 لاکھ ہوں گے، 50 لاکھ ہوں گے، جتنے بھی یہ لگ یار میں کس کس کے سوالوں کا جواب دیتا پھروں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا جو خلیفہ ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب میں، اس کے لاؤ میرے سامنے فیصلہ ہو جائے۔ لیکن میں وہ جو معزز جو سنجیدہ لوگ ہیں جو یہ سوال آج کل اٹھا رہے ہیں کہ جمبا صاحب نے ورچوئس گاڈ، جس کے متعلق وہ جمبا صاحب کہتا ہے یہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، یہ مدر آف تھیریز ہے، تو اس کے متعلق انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جب بتانا چاہیے تو وہ کہتے ہیں انقلابی نظریہ۔ بالکل آج بھی میں کہتا ہوں اس ممبر رسول وسلم پر کھڑے ہو کر یہ انقلابی نظریہ ہے، یہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کی فتح و غلبے کا یہ وجہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھو گے، اور میری زندگیوں میں سارا کچھ ہوگا۔ تو میں ان معزز جو ہمارے لوگ ہیں، متقی ہیں، تقویٰ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سوال ان کا جائز ہے، لیکن میں مجبوری آپ کو بتاتا ہوں کہ 18 سال سے 10 سال مرزا طاہر نے میرے کھا لیے، 18 سال سے یہ لوگ میرا وقت کج بیسی کرتے پھر رہے ہیں، نہیں میرے ساتھ فیصلہ کر رہے۔ تو چونکہ معمور جس قوم میں پیدا ہوتا ہے کمیونٹی میں، سب سے زیادہ ان کا حق ہوتا ہے کہ اس پر توجہ کرے، اپنے گھر کی صفائی کرے۔ تو گھر پہ گند پڑا ہوا ہو تو جناب عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو سمجھانا شروع کر دے۔ لیکن میری مجبوری ہے کہ میں ان لوگوں نے میرا وقت ضائع کیا، اور میں نے بڑی کوشش کی، ان کا حق بھی تھا کہ میں توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سنتا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 سال مکہ میں وہ مشکل مکہ جو منکرین تھے ان پر ہی لگا دیے، پھر ہجرت کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی، پھر 8-9 سال میں مدینہ میں جل گیا تو فتح مکہ ہو گیا اور پورا عرب ملدار اسلام میں آ گیا۔ تو یہ میری مجبوریاں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ فکر نہ کریں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو انقلاب ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری جو ورچوئس گاڈ، اس کے ذریعے آئے گا اور میری زندگی انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی راہیں میری زندگی میں ہموار ہو جائیں گی۔ آپ دیکھو گے، یہ نہ فکر کرو کہ جمبا صاحب اتنا ہو گیا ہے، نہیں، اللہ کا مجھے علم ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن میں نے آج آپ کے لوگوں کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے کہ ان لوگوں نے مجھے 18 سال بلکہ 28 سال ان لوگوں نے ضائع کر دیے، اور میں نے کیا ان پر، کیونکہ ان میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کی طرف توجہ دیتا۔ یہ مظلوم لوگ ہیں احمدی جو جماعتی مجھے قبرستان میں ہیں یا لاہور میں بھی جو ہیں، یہ بیچارے ان کو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ آج تک میں ورچوئس گاڈ کے متعلق میں نہیں کر سکا۔ آج کل وہ میں کام کرتا ہوں، آج کل بھی دیکھیں کہ پیور ڈسکشن گروپ میں مجھے بلایا جاتا ہے تو میں مجبوری کرتا ہوں ظاہر کہ یار مجھے کام کرنے دو، وہ بھی ناراض ہوتے ہیں بیچارے۔ میں نے 7-8 سیشن کیے ہیں۔ بعض اور چیزیں ہوتی ہیں، ایک جماعت کا سربراہ ہوں، اس کے بہت کام ہوتے ہیں، وہ بیچارہ کیا کرے، وہ کدھر جائے، اکیلا ہوں میں کیل میں۔ تو ماہ رمضان گزر گیا، میں نے کچھ کام نہیں کیا، زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت کی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے ساتھ بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں لگی ہوئی، میں گھر ہوں، میرے بچے ہیں میرے، ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ لیکن یاد کریں کہ میں ایون ایک ہفتہ میں 4-5 دن صبح تک میں کام کرتا ہوں، اپنا نماز پڑھ کے سوتا ہوں، باقی 1-2 دن ایسے بھی آتے ہیں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ میں جلدی سو جاتا ہوں۔ تو یہ میرا کام ہے، میں دن رات اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا فرض ہے مجھ پر، یہ چیزیں میں نے کرنی ہیں مکمل، اور میری ذمہ داری ہے، میری کوشش ہے کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم مل جائے، کوئی یکسوئی مل جائے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ورچوئس گاڈ کو بہت سارا کام میں نے کر لیا ہے۔ آخر پہ میں وہ کچھ باتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، وہ کر رہا ہوں دن بدن۔ تو میں ان اپنے جو حضرات ہیں بڑے سنجیدہ ہیں، اور وہ متقی بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کا نے یہ جو کرنا تھا ورچوئس کے بارے میں آج تک وہ نہیں کیا، یہ مجبوری ہے۔ لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ آپ پیچھے جائیں 2012 میں جب میرا خطبات جو جمعہ کے شروع ہوئے تھے، اس وقت میں نے 16 یا 17 خطبے، کسی کی فرمائش تھی کہ اس پر ہمیں بتاؤ، تو میں نے 16-17 خطبے ورچوئس گاڈ کے متعلق دیے ہوئے ہیں۔ میں نے بارہا جو سوال کرتے ہیں میں ان سے کہا ہے کہ دیکھیں میں کیا کروں، میں بہت کام ہے، اکیلا ہوں ادھر، میرا کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے ادھر کیل میں، تو آپ وہاں پہ سن لیا کریں۔ لیکن بڑی جلدی میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ میں اس کی نظر ثانی کر کے مکمل کر کے، میری کوشش ہے کہ اسی سال یہ ورچوئس گاڈ نظر ثانی شدہ چھپ جائے۔ اس کے بعد میں یقین دلاتا ہوں کہ امیر فیصل صاحب کو بھی اور اجالا مغل صاحبہ کو بھی کہ الگ لیکچر تو میں دوں گا اپنی جماعت میں، تو میں جیسے دیتا ہوں، لیکن آپ کے گروپ میں بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ورچوئس گاڈ کے متعلق جتنا بھی مجھے ٹائم دینا پڑا، جتنا بھی آپ کو ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ دوں گا، اور اپنی اس ورچوئس گاڈ جو تھیسز ہے، کنسیپٹ ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن مجھے مجبوری ہے، مجھے ٹائم تھوڑا سا دیجیے، مجھے بڑا احساس ہے اس بات کا کہ موسٹ امپارٹنٹ ورک جو ہے میرا وہ پیچھے جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ کج بیسی، یہ
ان کا مقصد ہی سچ کو پانا نہیں، اس کا الجھانا ان کا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے۔